السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یہ سلسلہ ہے دورہ ترجمہ قرآن کا۔ قرآن حکیم کا سلسلے وار ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ آپ کے علم ہے کہ قرآن حکیم کا دوسرا پارہ اس وقت ہمارے زیر مطالعہ ہے اور سورۃ البقرہ کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 213 تک مطالعہ الحمدللہ گزشتہ نشست میں مکمل ہوا تھا۔ آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 214 سے شروع کر رہے ہیں۔ آئیے اللہ کا نام لے کر بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم خیال کرتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور حالانکہ ابھی تم پر ایسی حالت نہیں آئی جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر گزری۔ کیا ہوا پچھلے لوگوں کے ساتھ؟ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَالزُّلْزِلُوا، ان پر سختیاں آئیں، تکالیف آئیں اور وہ ہلا دیے گئے۔ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، یہاں تک کہ وقت کے رسول اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے کہنے لگے متى نصر اللہ، اے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ الا، آگاہ ہو جاؤ، ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ بتا دیا گیا جنت بیٹھے بیٹھے نہیں ملے گی، مشقتوں سے گزرنا ہوگا، اور پچھلے ادوار میں تو اس قدر آزمائشیں آئیں، وقت کے انبیاء ان کا کیا یقین کا عالم ہوگا، وہ بھی پکار رہے اے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ بتایا گیا کہ اللہ کی مدد قریب ہی آیا چاہتی ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں کیا کچھ خرچ کریں؟ قل، آپ فرما دیجئے ما انفقتم من خیر، تم جو کچھ بھی مال میں سے خرچ کرو، فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، تو ماں باپ کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کے لیے خرچ کرو۔ ماں باپ کا معاملہ تو یہ ہے کہ ان کی کفالت اولاد کے ذمے ہے، ان پر تو خرچ ویسے ہی کرنا ہے، پھر رشتہ دار ہیں ان کی مدد کی جائے جبکہ وہ لوگ مستحق ہوں، اور زکوٰۃ تو مستحقین کو دی جائے گی، اس کے علاوہ بھی مال خرچ کرنا چاہیے۔ یتیم، مسکین، مسافر، یہ ہے جو ہمارا دین بندوں کے تعلق سے ہمیں ان کے لیے خیر کے کام کرنا، نفع پہنچانے کے کام کرنا، اس کی تعلیم دے رہا ہے۔ ذہن میں دوبارہ لے کر آ جائیے، نبی پاک علیہ السلام کی امت سے خطاب ہو رہا ہے، عبادات کا تذکرہ اور راہ خدا میں خرچ کرنے کا بیان، قتال فی سبیل اللہ کا تذکرہ، معاملات زندگی کے لیے رہنمائی، مسلسل ہدایات ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ فرمایا وما تفعلوا من خیر، اور تم جو کوئی بھی بھلائی کا عمل کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، تو بس بے شک اللہ سبحانہ وتعالی اسے خوب جاننے والا ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے نا، تو ایڈورٹیزمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، مارکیٹنگ کی ضرورت نہیں ہے، ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو اخلاص نیت عطا فرمائے۔ قتال کی فرضیت کا بیان آ رہا ہے۔ کتب علیکم القتال، تم پر قتال کرنا فرض کیا گیا ہے، وہو کرہ لکم، حالانکہ وہ تمہیں ناگوار گزر رہا ہے۔ ذہن میں لے کر آئیے، ہجرت مدینہ کے فوراً بعد سورۃ البقرہ کا نزول ہو رہا ہے، اور اب قتال کا میدان سجے گا، بدر کا موقع اور دیگر غزوات کا بھی موقع آئے گا، قتال کی فرضیت آ گئی۔ بظاہر ایک ذرا مشکل معاملہ ہے، قتل و غارت گری ویسے بظاہر کوئی اچھی شے نہیں ہے، ناگوار لگ رہی ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی جو احکام عطا فرماتا ہے اپنی کمال حکمت کی بنیاد پر، چنانچہ آگے فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اور ممکن ہے کہ ایک شے تم ناگوار اسے سمجھو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے نا کس شے میں کیا اصل حقیقت ہے، تو ایک شے تم ناپسند کرو اور اسی میں تمہارے لیے بہتری ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور ممکن ہے ایک چیز تم پسند کرو، وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اصل بات کیا ہے؟ واللہ یعلم، اور اللہ سبحانہ وتعالی جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ اصل علم تو اللہ کے پاس ہے، ہم ظاہر کی باتوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اصل حقائق اللہ سبحانہ وتعالی کے علم میں ہوتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ بچوں کو ہم دیکھتے ہیں نا، بقرعید کا موقع ہوتا ہے جب وہ تکے بوٹیاں بنائی جاتی ہیں، اور وہ جو بچے انگارے دیکھ رہے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے، ان کو انگاروں میں بڑی روشنی نظر آتی ہے، تو ماں باپ ان کو دور کر دیتے ہیں۔ بچہ کیا سمجھتا ہے کہ اس میں روشنی ہے، ماں باپ کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں تیرے لیے انگارے میں نقصان کا معاملہ ہے۔ ماں باپ بچے کو کہتے تجھے نہیں پتا، ہمیں پتا ہے۔ اتنا تو ہم سب جانتے ہیں نا، اللہ فرما رہا ہے بندے تجھے نہیں پتا، مجھے پتا ہے۔ اللہ ہی کے احکام، اسی میں خیر ہے، اسی میں نفع ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو مزید یقین عطا فرمائے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینے کے بارے میں جنگ کے حوالے سے۔
حرمت والے مہینوں کا ذکر پہلے بھی آیا، 4 مہینے حرمت والے عربوں کے معروف تھے، ہماری شریعت اسلامی نے بھی اس حرمت کو جاری رکھا۔ اب ایک سوال آئے کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ کے بارے میں کیا حکم؟ قل، آپ فرما دیجئے، قتال فیہ کبیر، اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ کا معاملہ ہے، اللہ کی شریعت نے منع فرمایا۔ پس منظر ہے رجب کی کوئی آخری تاریخ کا معاملہ تھا، بلکہ اس کے آغاز سے پہلے کی بات تھی، تو ایک مسلمانوں کی جھڑپ کئی کفار سے ہو گئی۔ رجب کا مہینہ آغاز اس کا ہو چکا تھا، تو مسلمانوں پر الزام تراشی کرنے لگے کفار و مشرکین، لو جی حرمت والے مہینے کی حرمت کو پامال کر دیا۔ اب سوال آیا کہ اس بارے میں کیا حکم ہے؟ تو بتا دیا کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا منع کیا گیا ہے، لیکن اگر ادھر سے حرمتیں پامال ہو رہی ہیں تو مسلمانوں کو جنگ کرنے کی اجازت، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ مگر یہاں اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھیے، آگے ارشاد ہوا وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا، وَكُفْرٌ بِهِ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کفر کرنا یعنی اس کو نہ ماننا، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَام، اور مسجد حرام سے روکنا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، اکبر عند اللہ، یہ بات اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے یہ اللہ کے نزدیک، اس معنی میں کہ تم نے اللہ کا انکار کیا، یعنی مشرکین مکہ، اور اللہ کے گھر سے لوگوں کو روکا، وہاں کے رہنے والوں کو ہجرت پر مجبور کیا، اتنے بڑے تمہارے جرائم ہیں۔ تو اب اگر تم سے ایمان والے جنگ کریں تمہارے جنگ مسلط کر دینے کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اجازت دیتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی طرف سے جواب دے رہا ہے، گویا کہ آگے ارشاد ہوا وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ فتنہ کیا ہے؟ پہلے بھی ہم نے پڑھا البقرہ آیت نمبر 193 میں، ایسے حالات جن میں اللہ تعالیٰ کی کامل بندگی ممکن نہ ہو، اللہ کے دین کی راہ میں روڑے اٹکائے جا رہے ہوں، یہ فتنے کے حالات، اور ان کو فروغ کرنے کے لیے، ان کے خاتمے کے لیے اور اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے اگر کبھی جنگ کرنا پڑے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی اجازت اور حکم عطا کیا ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ممکن ہو سکے تو وہ تمہیں تمہارے دین سے ہی پھیر دیں۔ یہ ہیں کفار و مشرکین جن کا یہ طرز عمل ہے کہ وہ مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بار بار ان مشرکین و کفار کو جواب دے رہا ہے مسلمانوں کی طرف سے، اور مسلمانوں کو جنگ کی اجازت اور حکم عطا فرما رہا ہے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور تم میں سے جو کوئی پھر جائے اپنے دین سے، فَيَمُتْ، پھر وہ مر جائے، وَهُوَ كَافِرٌ، اس حال میں کہ وہ کافر ہو، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے، فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا اور آخرت میں، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ بتا دیا گیا جو دین سے پھر جائے اور دین سے خارج ہو جائے تو اس کا ٹھکانہ پہ جہنم کی آگ۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت مزید نصیب فرمائے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کی رحمت کے امیدوار بننا چاہتے ہو تو ایمان کے تقاضوں پر بھی عمل کرنا ہوگا، کبھی راہ خدا میں ہجرت کا تقاضا بھی آ سکتا ہے اور کبھی جہاد و قتال کے میدان بھی سجیں گے، اس سب کے لیے تیار رہنا ہوگا، تب اللہ کی رحمت کے تم امیدوار واقعتاً بن سکو گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی رحمتوں سے مزید نوازے اور اس کا مستحق بننے کے لیے مزید محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد جو آیت کریمہ ہے اس میں شراب اور جوئے کی حرمت کے حوالے سے پہلا حکم عطا ہو رہا ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل فیہما اثم کبیر، اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ بے شک ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے تھوڑا کوئی فائدہ بھی ہے، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بہت بڑا ہے۔ یہ اول بتا دیا گیا۔ شراب پی کر کوئی سمجھتا ہے کہ میں ذرا دنیا سے ہٹ جاؤں گا اور میرا غم غلط ہو جائے گا تو اس کا خیال ہے، جوئے میں کبھی چانس لگا تو کچھ بنا لیا، لیکن ان دونوں باتوں کا فائدہ کم اور ان کا نقصان زیادہ ہے، یہ متنبع کیا گیا۔ باقی شراب اور جوئے کی حرمت کے حوالے سے احکامات بعد میں مزید آئے۔ ایک حکم سورہ نساء آیت 43 میں ہم پڑھیں گے، نوٹ کر لیجئے گا، اور آخری حکم سورۃ المائدہ آیت نمبر 90 اور 91 میں سمجھیں گے انشاءاللہ۔
آگے ارشاد ہوا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کتنا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے جو ضرورت سے زائد ہو خرچ کر دو۔ اللہ اکبر، بڑا عجیب مقام ہے قرآن حکیم کا۔ ہمارا دین بندوں سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ خیر کے معاملات میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ مال میں کم سے کم تقاضا کیا ہے؟ زکوٰۃ کا ادا کرنا، سالانہ 2.5% جو ہے۔ اسی طرح عشر کے معاملات اور مسائل بھی ہیں فصلوں وغیرہ کے تعلق سے، لیکن یہ تو سالانہ کم از کم تقاضا ہے جیسے کہ زکوٰۃ۔ لیکن اس میں اور آگے بڑھنا، زکوٰۃ سے آگے بڑھ کر خرچ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب بھی ہے اور اس کا تقاضا بھی ہے۔ حقیقت میں نیک آدمی کون ہوگا؟ جو زکوٰۃ سے آگے بڑھ کر راہ خدا میں خرچ کرے۔ سورۃ البقرہ آیت 177 میں نیکی کی حقیقت کا تذکرہ بھی ہمارے سامنے آیا تھا۔ یہاں بتایا گیا جو ضرورت سے زائد ہو، یہ انتہائی شکل آ گئی۔ منیمم کیا ہے؟ کم از کم زکوٰۃ۔ میکسیمم کیا ہے؟ تمہاری ضرورت سے جو زائد ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ اب یہ درمیان میں کیا ہے؟ یہ میرا اور آپ کا امتحان۔ جتنا ہم اس گیپ کو کم کرتے جائیں گے، جتنا آگے سے آگے بڑھ کر خرچ کریں گے، اتنا آخرت میں ہمارے درجات انشاءاللہ بلندتر ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو اپنی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ خرچ کرنے کے تعلق سے بڑے قیمتی مقامات تھوڑی دیر میں انشاءاللہ آج کے مطالعے میں ہمارے سامنے سورۃ البقرہ ہی میں آئیں گے۔ فرمایا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے احکام کو واضح فرماتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم غور و فکر کرو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں۔ یعنی دنیا کے معاملات کی بھی فکر کرنی ہے شریعت کے تقاضوں کے مطابق، اور سب سے بڑھ کر فکر کیا کرنی ہے؟ آخرت، کیونکہ لوٹ کر جانا ہے اللہ کی طرف۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ان کی اصلاح کا معاملہ کرنا یہ بہتر بات ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، پھر اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ ملا لو سے مراد اول ایک حکم آیا تھا سورۃ الانعام میں، بعد میں انشاءاللہ مکی صورتیں پڑھیں گے، کہ پہلے کہا گیا کہ یتیم تمہارے زیر کفالت آ گیا، اس کے والد نے اگر کچھ مال چھوڑا تو اس کے مال کا حساب کتاب الگ رکھو، اپنے مال کا حساب کتاب الگ رکھو۔ ذرا ایک مشکل بات تھی، لیکن پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسانی بھی فرمائی، اگر تم اس کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا لو، ایک ہی ہنڈیا بنا لو، اس میں سے اس کو بھی کھلا دو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اللہ نے آسانی دی اور اللہ نے آگے فرما بھی دیا، واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ تعالیٰ خرابی کرنے والے اور اصلاح کرنے والے کو خوب جانتا ہے۔ کون یتیم کے ساتھ بھلا سلوک کر رہا ہے، کون برا سلوک کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، مسلمانوں کے گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے جہاں کسی یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے، اور مسلمانوں کے گھروں میں سے بدترین گھر وہ ہے جہاں کسی یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہو۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا تو ضرور تم کو مشقت میں ڈال دیتا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، کل اختیار رکھنے والا، حکیم حکمت والا ہے، اپنے کل اختیار کو کمال حکمت کے ساتھ استعمال فرماتا ہے۔ اللہ نے آسانی فرما دی، مشقت میں تمہیں نہیں ڈالا۔ رک کر غور کیجئے کیسی خوبصورت ترتیب کے ساتھ قتال کا بیان، انفاق کا بیان، ماں باپ پر خرچ کرنے کا بیان، دیگر لوگوں پر خرچ کرنے کا بیان، معاشرے کے کمزور طبقات یتیم ان کے ساتھ بھلائی کرنا، کس قدر جامع انداز میں ہمارا پیارا دین زندگی کے تمام گوشوں کے لیے ہمیں رہنمائی عطا فرما رہا ہے۔ اب ایک بڑا اہم مسئلہ نکاح کے تعلق سے، مشرک سے نکاح جائز نہیں مسلمان کا، یہ تفصیل یہاں پر عطا ہو رہی ہے۔ فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور یقیناً ایک مسلمان کنیز ایک مشرک عورت سے بہتر ہے اگرچہ وہ مشرک عورت جو ہے تمہیں بھلی لگے، یعنی مشرکہ اس کو کہا جائے گا۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو، ایک مسلمان کنیز وہ زیادہ بہتر ہے ایک مشرک عورت کے مقابلے میں، چاہے وہ مشرک عورت تمہیں کتنی اچھی لگے اور کتنی جو ہے وہ اٹریکٹ کرے۔ سبحان اللہ، اصل بات کس چیز کی ہے؟ ایمان کی اہمیت کی۔ فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور مسلمان عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کرو یہاں تک کہ وہ مشرک مرد وہ ایمان لے آئیں۔
وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور یقیناً ایک مسلمان غلام بہتر ہے ایک مشرک سے، اگرچہ وہ تمہیں مشرک بھلا لگے، وہ مالدار بھی ہو، خوبصورت بھی ہو اور جاؤ حشمت والا بھی ہو، مگر اس مشرک کے مقابلے میں ایک مسلمان غلام بہتر ہے۔ کیوں؟ اولئک یدعون الی النار، وہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ جو شرک میں مبتلا ہے وہ دوسروں کو بھی شرک کی طرف لے کر، کفر کی طرف لے کر جا کر جہنم کی طرف راستہ دکھا رہا ہوگا۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعوت دیتا ہے اپنے حکم سے جنت اور بخشش کی طرف۔ ہم کس پکار پر لبیک کہیں گے؟ ظاہر بات ہے اللہ کی دعوت پر۔ وہ مشرکوں کی دعوت، وہ کافروں کی دعوت، اس کو رد کرو اور اللہ کی دعوت کو قبول کرو جو جنت کی طرف بلاتا ہے اور بخشش کی طرف دعوت دیتا ہے۔ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ، اور وہ لوگوں کے لیے اپنے احکام واضح فرماتا ہے۔ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ ناظرین کرام، الحمدللہ یہاں تک پہنچ کر 27 رکوع سورۃ البقرہ کے مکمل ہوئے۔ جی 40 رکوع سورۃ البقرہ میں ہے، طویل ترین سورت قرآن حکیم کی، اور بہت ساری تفسیرات ابھی مزید آ رہی ہیں۔ اگلے جو 4 رکوع ہیں سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 28، 29، 30، 31، یہ 4 رکوع خاندانی زندگی کے حوالے سے بڑے اہم ہیں۔ خاندانی زندگی کے تعلق سے نکاح کا معاملہ اور اسی کے نتیجے میں اولاد کا پیدا ہو جانا، خدا نخواستہ اگر ناچاقی کا معاملہ انتہا کو پہنچ جائے تو طلاق کا معاملہ، اور اسی کے ذیل میں پھر عدت کے معاملات، اسی طریقے پر رضاعت یعنی بچے کو دودھ پلانے کا معاملہ، پھر گھریلو خاندانی معاملات کے حوالے سے خوف خدا رکھنا، یہ اتنے سارے گوشے اور پہلو ہیں خاندانی زندگی کے متعلق، فیملی افیئرز کے متعلق، جو اگلے 4 رکوعوں میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام۔ مجھے اندازہ ہو رہا ہے، کچھ ساتھیوں نے رابطہ بھی کیا کہ اللہ کی توفیق سے کیو ٹی وی پر یہ سعادت ہمیں مل رہی ہے کہ ہم قرآن حکیم کا مکمل ترجمہ مختصر تشریح کے ساتھ سمجھ رہے۔ شاید بہت سے لوگوں کو پہلی مرتبہ یہ سعادت مل رہی ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، اور ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کلام مبین میں فرد کے لیے، گھر کے لیے، معاشرے کے لیے، ریاست کے لیے، زندگی کے تمام گوشوں کے لیے رہنمائی عطا فرمائی۔ اب آئیے اگلے رکوع کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کا یہ 28واں رکوع ہے اور آیت نمبر 222 سے مطالعے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ارشاد ہوا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے حالت حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ یہ خواتین کے مخصوص ایام کا معاملہ اور یہ حیض کا آ جانا ایک فطری معاملہ ہے، اس کے بارے میں سوال۔ قُلْ هُوَ أَذًى، اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے وہ ایک گندگی ہے، ایک ناپاکی کا معاملہ تو ہو جاتا ہے اور ایک تکلیف کا معاملہ بھی ہوتا ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، بس تم عورتوں سے علیحدہ رہو حالت حیض کے دوران میں۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان کے قریب نہ جانا یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ لیکن جان لیجئے اس سے مراد کیا ہے؟ وہ جو زوجین کا بالآخر تعلق قائم ہوتا ہے، وہ تعلق قائم کرنا منع ہے، ورنہ وہ ساتھ کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، سو سکتے ہیں۔ یہ دنیا کے دیگر مذاہب میں انتہا پسندی کا معاملہ کہ ان ایام میں عورت کو اچھوت سمجھ لیا جاتا تھا، ہمارا دین اس سے روکتا ہے۔ ہمارا دین تو دین فطرت ہے، تو وہ زوجین کا بالآخر تعلق وہ منع ہے اس حالت حیض کے دوران میں، باقی وہ ساتھ رہیں، سوئیں، کھائیں، پیئیں، ہمارا دین اس کی اجازت عطا کرتا ہے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پس جب وہ پاک ہو جائیں تو تم ان کے پاس آؤ جہاں سے اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اب پاکیزہ ہو گئی ہیں وہ خواتین تو اب وہ مباشرت کا تعلق قائم ہو سکتا ہے، وہ صحبت اختیار کی جا سکتی ہے، اور جو فطری طریقہ اللہ نے ودیعت کیا انسان کو سکھایا وہ طریقہ اختیار کیا جائے، اس کی حکمت آگے بیان بھی ہو رہی ہے۔ اگلا حصہ آیت کریمہ کا بڑا پیارا، مزید بڑا پیارا، کس تعلق سے؟ فرمایا ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالی توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور اللہ سبحانہ وتعالی خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، ظاہر کی بھی پاکیزگی اختیار کرنی چاہیے اور باطن کی بھی پاکیزگی اختیار کرنی چاہیے۔ ظاہر کی پاکیزگی کے لیے جسم کو صاف رکھتے ہیں، لباس کو صاف رکھتے ہیں اور ماحول کو صاف رکھتے ہیں۔ باطن کی پاکیزگی کے لیے گناہوں سے بھی بچنا چاہیے، اور اگر گناہوں کی کوئی کدورت آ گئی ہے یا کوئی کہیے کہ آلودگی آ گئی ہے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور توبہ کیا ہے؟ بڑا خوبصورت جملہ، یہ روح کا غسل ہے، روح کو پاک کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو اللہ کن کو پسند فرماتا ہے؟ توبہ کرنے والوں کو، یہ باطن کی پاکیزگی پہلے، اور اللہ کن کو پسند فرماتا ہے؟ جو خوب پاکیزگی اختیار کرنے والے ہوں۔ دنیا صرف ظاہر کی پاکیزگی کی بات کرتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالی ظاہر اور باطن دونوں کی پاکیزگی کی ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں۔
بڑا پیارا جملہ اللہ نے عطا فرمایا، فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، بس تم اپنی کھیتی میں آؤ جہاں سے چاہو، وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے لیے آگے بھیجو، یعنی آئندہ کی تدبیر کرو۔ بھائی کھیتی کس لیے انسان لگاتا ہے؟ بیج ڈالتا ہے فصل کے حصول کے لیے۔ یہ انداز اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، ان سے لطف اندوز ہو، تعلق قائم کرو، لیکن آئندہ کی فکر کرو۔ یہ کیا ہے؟ اولاد کے حصول کی طرف اشارہ۔ تو اب تعلق کا وہ فطری طریقہ اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ جس کے نتیجے میں اولاد کا حصول بھی پیش نظر رہے۔ دین اولاد کے حصول کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ وہ جو رمضان شریف والا روزوں والا رکوع نے پڑھا تھا اس میں بھی ذکر آیا تھا، 23ویں رکوع میں البقرہ میں، یہاں بھی اشارہ آ گیا۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے لیے آگے بھیجو، آئندہ کی تدبیر کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور جان رکھو کہ تم اللہ سے ملنے والے ہو۔ بار بار یہ ذکر قرآن میں آ رہا ہے، اللہ سے ملاقات تو ہونی ہے، تیار ہیں؟ ہاں جی، موت کے لیے تیار ہیں؟ اللہ اکبر، موت آئے گی تبھی تو اللہ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے اور تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وبشر المؤمنین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو بشارت دے دیجئے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور اپنی قسموں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کے نام کو آڑ نہ بناؤ۔ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، کہ تم حسن سلوک اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے سے باز رہو۔ کبھی کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے، کسی کے برے رویے سے آدمی متاثر ہو کر کہتا ہے اللہ کی قسم آئندہ میں یہ فلاں نیکی کا کام نہیں کروں گا۔ دو افراد کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کی، آگے سے انہوں نے کامنٹس پاس کرنا شروع کر دیے، میرے باپ کی توبہ جو میں آئندہ ان کے درمیان صلح کراؤں۔ نہ 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 نہ، ایسی بات نہ کرو کہ تم نیکی کا کام نہیں کرو گے اور تم اصلاح کا کام نہیں کرو گے، تم خیر کا کام نہیں کرو گے، حسن سلوک نہیں کرو گے، ایسی کوئی اللہ تعالیٰ کی قسم نہ کھاؤ، اس سے روکا گیا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سبحانہ وتعالی خوب سننے والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ سبحانہ وتعالی تمہارا مواخذہ نہیں فرماتا تمہاری لا یعنی قسموں پر، ایسی قسمیں جو فالتو میں آدمی بلا وجہ کھا لیتا ہے، بلا ارادہ کھا لیتا ہے، اس پر تو اللہ تعالی مواخذہ نہیں فرماتا۔ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن ہاں اللہ تمہارا مواخذہ فرماتا ہے ان قسموں پر جو تم نے دل کے پورے ارادے سے کھائی ہو یا اٹھائی ہو، دونوں ترجمے کیے جا سکتے ہیں۔ تو بلا وجہ اور بلا ضرورت اور ویسے آدمی قسمیں کھاتا ہے، یہ تو درست ہے بھی نہیں، لیکن اس میں مواخذہ نہیں۔ جو دل کے ارادے سے آدمی قسم اٹھاتا ہے اس پر مواخذہ ہوتا ہے۔ سورۃ المائدہ میں کچھ ذکر آئے گا انشاءاللہ، آیت 89 میں قسم اٹھا لی اور اس کو توڑنا پڑ گیا تو کفارہ بھی دینا پڑے گا، یہ تفصیلات بعد میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ سبحانہ وتعالی بہت بخشنے والا اور حلیم بردبار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کا حلم، اللہ اکبر۔ بندے اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ نہیں فرماتا، اپنی نعمتیں نہیں روکتا۔ حلیم ذات ہے اللہ کی، بردبار ہے اللہ سبحانہ وتعالی۔ اب عورتوں کے تعلق سے خاص معاملہ بیان ہو رہا ہے اور گھریلو زندگی کے بارے میں اور ہدایات بھی آ رہی ہیں۔ ایک خاص قسم جس کو ایلا کہا جاتا ہے ٹرمینالوجی کے طور پر، وہ آپ تفاسیر میں مطالعہ کریں گے اور علماء سے بھی سیکھیں گے۔ ایک خاص قسم کا تذکرہ، للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھاتے ہیں، انتظار کرنا ہے 4 مہینے۔ فَإِن فَاءُوا، پھر اگر وہ رجوع کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ عربوں کا معاملہ تھا، قسم کھا لیا کرتے تھے کہ بس بیوی سے تعلق قائم نہیں کریں گے۔ دماغ خراب ہو گیا ہے، اس بیچاری کو لٹکتا چھوڑ دو گے تم؟ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے کی پابندی لگا دی۔ قسم اٹھا لی ہے کہ بیوی سے تعلق قائم نہیں کرو گے تو 4 مہینے کا معاملہ میکسیمم ہے، اس کے اندر رجوع کر لیا تو چلو قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ قسم کا کفارہ المائدہ آیت 89 میں آئے گا انشاءاللہ، اور رجوع کر سکتے ہو۔ 4 مہینے گزر جائیں تو پھر اس بیوی کو، اب اس عورت کو یہ اختیار ہوگا، کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ میں نے مختصر ذکر کیا، مزید تفصیلی احکامات تفاسیر میں مطالعہ کیجئے گا، علماء سے پوچھئے گا۔ یہ خاص قسم جس کو ایلا کہا گیا، 4 مہینے کی مدت اللہ تعالیٰ نے اس کے تعلق سے مقرر فرمائی ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر انہوں نے طلاق کا ارادہ ہی کر لیا، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ طلاق کے بارے میں کچھ ذکر آگے بھی کر دیں گے، یہ ایک انتہائی ناپسندیدہ معاملہ ہے، لیکن اگر پوائنٹ آف نو ریٹرن آ جائے، کبھی ایسی کیفیت آ جائے تو شریعت نے اس کو حلال قرار دیا، البتہ ہے بڑا ناپسندیدہ معاملہ۔ آگے
طلاق یافتہ عورت کے تعلق سے عدت کا بیان آ رہا ہے۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں 3 حیض تک۔ یہ طلاق یافتہ خاتون کی عدت کی مدت کا بیان ہے، 3 حیض تک وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ باقی کچھ اور تفصیلی احکامات سورۃ الطلاق میں آئیں گے، مگر وہ 28 پارے میں بعد میں انشاءاللہ تعالی۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، اور ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ چھپائیں وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا، ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں۔ یہ غور کیجئے، خاندانی زندگی کے بارے میں ہدایات اور ایمان کا ذکر آ رہا ہے، آگے تقوی کا بیان بھی آئے گا، یہ عدت کا ذکر بھی آ رہا ہے، اور بتایا کہ اگر حمل میں کوئی بچہ یا بچی جنم پرورش پا رہا ہے، اس کو چھپانا نہیں ہے، بلکہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ نسب کی ہمارے دین میں بڑی اہمیت ہے، اور اللہ اور آخرت پر ایمان کا ذکر۔ آج بعض لوگ عدت کے حوالے سے، طلاق سے متعلقہ مسائل کا جو ہے بڑے آرام سے مذاق اڑاتے، معاذ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ کون ان احکامات کی پاسداری کرے گا؟ جس کے دل میں خوف خدا ہوگا اور آخرت کی پیشی کا یقین جسے ہوگا۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور ان کے خاوند ان کی واپسی کے زیادہ حقدار ہیں اس مدت میں اگر وہ بہتری کرنا چاہیں۔ طلاق دے دی، 1 طلاق کی حد تک، 2 طلاق کی حد تک رجوع کا امکان ہوتا ہے، تو شوہر کے ہاتھ میں اختیار ہے، وہ طلاق دے سکتا ہے اور رجوع بھی کر سکتا ہے۔ لیکن 3 طلاقیں اگر دے دی گئیں تو پھر معاملہ ختم ہو جائے گا، یہ ذکر آگے بھی آئے گا۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے لیے حق ہے جیسے عورتوں پر مردوں کا حق ہے، بھلے طریقے پر۔ اللہ نے عورت کا بھی حق بیان کیا، اللہ نے مرد کا بھی حق بیان کیا، شوہر کے لیے بھی ذمہ داریاں بیان ہوئیں اور بیوی کے لیے بھی ذمہ داریاں بیان ہوئیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی طرف سے، تو بھلے طریقے پر ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ ہاں، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ برتری دی گئی ہے۔ برتری کا یہ مطلب نہیں کہ عورت ڈی گریڈ کر دی گئی، نہیں، گھر کا نظام چلانے کے لیے مرد کو سربراہ بنایا گیا۔ یہ بات سورہ نساء آیت نمبر 34 میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے، کل اختیار اس کا، اور وہ کمال حکمت کے ساتھ اپنے اختیار کو استعمال فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، ایک مختصر دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمیں سچی اور پکی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری حقیر سے عبادات اور محنتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ قرآن سے محبت عطا فرما۔ اے اللہ کل عالم کو آسانی، امن، سلامتی، عافیت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ۔ اے اللہ ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما دے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ مشکل میں ہیں، اے اللہ مصائب میں گھرے میں، اللہ آسانی فرما دے۔ اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔